کہتے مجبوریاں، میں کہا جلے لکھاں دنیا دی میں تیری مجبوریاں من سکدا، حضور دی عزت ہوتے تے گردناں کٹیاں، اتنے تے مجبوری ہوئی نہیں کدی کائنات 1400 سال میں نہیں پڑھیا جتھے حضور دے بارے گل آوے تے کسی نے پیو ویکھیا نہیں، تو کیڑی مجبوریاں نہیں پہ گلاں کر۔ ہاں جی ہاں، اتنے تے پیو بھی نہیں ویکھیا، کٹ کے تے گردن لے آئے تے عبداللہ ابن ابی نے جدوں گل کیتی سی نا اسی عزت والے ذلیلاں نو کٹ دیاں گے تے حضرت عبداللہ او دے پتر سن، عبداللہ ابن ابی دے مخلص مسلمان، جدو غزوہ بنی مستلق تو واپس آئے تے حضرت عبداللہ خود نہیں سن، پیو موجود سی عبداللہ ابن ابی تے مدینہ پاک دے چوراہے کھڑے ہو گئے تلوار ننگی کٹ کے، اپنا پیو آیا، صحابہ لنگدے رہے تے پیو آیا، انہیں کہا رکیے، انہیں کہا اتنے تو کی گل کیتی سی؟ میں اتنے ایسا تا نہیں، تو ایک گل کیتی ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، ایتھے کہے میرے سامنے محمد الاعز وان الازل، حضور ساریاں وڈیاں استوالیں، میں سب تو وڈا ذلیل ہے، ایتھے کہے گل کون گل کر رہا جی؟ پتر پیو نال گل کر رہا، کیڑی مجبوری ہے؟ آج مجبوریوں کے خاطر تم حضور کے دشمنوں سے کھڑے ہوتے ہو، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ایک کیڑی مجبوری کہنا آتی یہ بھی تو ہو سکتا سی نا حضرت عبداللہ کسی اور صحابی نو کہندے یار تو کر میرا تو پیو وے، نہ آپو تلوار، ہاں جی وَيَسُلُّ سَيْفَهُ فَوْقَ رَاسِهِ، ننگی تلوار پیو دے سر تے رکھی، کہے تھے محمد الاعز وان الازل، فقال ابوہ ویلک، اور کہنے لگا ہے میں تیرا پیو نہیں، انہوں نے کہا پیو تو ضرور ہے، میں کلمہ حضور دا پڑھے، ہٹ پھر گل نہیں تھے کر تو اے گل نہیں جڑی، انہوں نے کہا تھے کہنا پینا ہی نہیں تھا، تلوار ویکھیا تے پھر فوراً کہنے لگا میں کہنا ہوئے انا اقول محمد الاعز وان، او میں کہنا ہوئے حضور وڈیاں استوالے، میں وڈا ذلیل ہوئے، میں وڈا ذلیل، یہ کون گل کروا رہا؟ پتر کہندا پیو نو کہے تھے میں وڈا ذلیل ہوں، ایتھے جڑے طالب علم بیٹھے دسو جی ازلو ذل یذل ذلتن فهو ذال، افعل التفضیل المذکر منو ازلو، کیوں شاہ جی؟ سب تو وڈا ذلیل تے عز یعز عزتن، افعل التفضیل المذکر منو اعزو، کیوں شاہ جی؟ ہاں سب تو وڈیاں عزتاں والے حضور تو سب تو وڈا ذلیل میں، ایتھے جناب کام کیتا کوئی نہیں، کہندے تعریفاں کرو تعریف، ایتھے حضرت عبداللہ حضور جو گل کیتی نا تے اے نہیں صحابہ نو جا کے کیا کہ میں آج اتنی وڈی گل کر کے نہ فبلغت رسول اللہ، ایک گل چل دے حضور تک پہنچ گئی کہ آج پتر نے پیو نال انج گل کیتی نبی دی عزت واسطے تے فاعجبہ، حضور بڑے خوش ہوئے، اے نہیں فرمایا او پتر تو پھر پتر ہی نہ حضور فاعجبہ، اگلی گل تے ویسی مینوں ڈا جاندی، میں کہا دوویں جہاناں دے مالک ہون تے اپنی عزت تے وشکرھا لہو، حضور نے شکریہ بھی ادا کیتا، فرماؤ میرے غلام تو پیو بھی نہ ویکھے میرے واسطے، اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں اپنی عزت آبرو اور حضور بھی اس کا شکریہ ادا کریں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کی عزت پر کسی کو نہ دیکھے، ایتے گل بھی بدل جاندی، میدان احد حضرت سعد جدوں تیر چلا رہے سن تے حضور کی فرماندے قانون بدل دیتا، ساری دنیا کہندی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جدوں حضرت سعد حضور دے سامنے کھڑ کے حضور دے دشمنوں نے تیر ماریا تے حضور نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، فرماؤ سعد میرے دشمنوں نے تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ ایک 1000 تیر چلایا میدان احد، سیرت نگاراں لکھا 1000 واری حضور فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اتنے قربان ہو۔ اسی ایویں نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ لے کے تے چلے ہوئے، ایتھے گل ہی ہو رہے ہوتے، حضور خود قانون بدل دیں، ساری دنیا کہے میرے ماں باپ قربان ہون تے جدوں حضور دی عزت آپ مسئلہ آوے تے حضور فرمان میرے ماں باپ تیرے اتنے قربان ہو جائے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسے ہی مولوی خادم لگا رہتا ہے، میں پڑھے یہ کچھ ہے، میں پڑھے یہ اسلام یہ کچھ ہے کہ انہیں جانو انہیں مانا، بس میں حقیقت تو نہ دس رہا، میں اور گل پڑھی کوئی نہیں، حضور قانون بدل دیتا، اس تو وڈی کوئی گل ہے جی؟ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اللہ